बक्कर की गर्मी 50 डिग्री दर्जा डिग्री दर्जा आ रहा हूँ, उसमें मैं पतंग उड़ा रहा हूँ। 12 बजे का टाइम है, मैं 6-7 में हूँगा तो गिर गई। दिन का टाइम था, 12 दिन मैंने पतंग देखी, एंटीने में फंस गया। मैं अपनी दीवार पे चढ़ा, यूं थी वो दीवार जो मेरी थी ना। अब समझाऊं पूरा मंजर? नहीं, सही समझ में आ गया। ये हाँ, ये हमारे घर की छत है, ये छुपा हुआ है, दीवार है ये इधर। सही। ये इधर दुकान सब्जी मंडी की दीवार है, इधर सब्जी मंडी है, वो पुरानी जो होती है, पुरानी वही थी ना, हमने देखी होगी, वो है। इधर मुस्लिम बाजार है, इधर वो गली है नारायण वाली, सामने कार्य होता है। मैं उस गली का वाक्य बता रहा हूँ, ये पहला बार जिन का छत पे मैं पतंग उड़ा रहा, वहाँ गिर गई। अच्छा, मैं अपनी दीवार पे खड़ा तो उनकी दीवार मेरे सीने से लगती थी, उनकी जो दीवार थी जहाँ वो गिरी थी नजर आ रही थी, वैसे वो दीवार पे चढ़ गए। सहन खाली था, ऐसे 2 कमरे बंद, बीच में एक ऐसे गैलरी जिससे नीचे मार्केट नजर आ रही है, दुकानें काम कर रहे हैं, दुकानें बंद हैं कुछ, तो वो थोड़ी आगे जाके नजर आती है, लेकिन वहाँ से मुझे नहीं नजर आ रही। वहाँ से ये है कि ये गल का जो है ना, इससे झांकोगे तो नीचे लोग, दुकानदार, मार्केट, इधर मुस्लिम बाजार का रास्ता, इधर सब्जी मंडी का रास्ता, ये सीन था। सीढ़ियाँ भी खुली हुई हैं, साथ ही सीढ़ियाँ भी नीचे जाती हैं, उसी मार्केट में उतरती हैं। अच्छा, अब एंटीने के ऊपर फंसी हुई, पुराने एंटीने का बांस के साथ उसमें फंसी, उसके ऊपर ईंटों का ढेर पड़ा है, वहाँ एक एंटीना भी मोड़ा हुआ है, उसमें मेरी पतंग लड़ी पड़ी है। और जो नीचे का मंदिर है, बगैर रंग वाला कमरा, सीमेंट का, ईंटों का, वो नीचे है, उसके ऊपर वो ईंटें पड़ी हैं, ईंटों के ऊपर एंटीना, और वो कमरा नजर आ रहा है। वो कमरा क्या है, मुझे लगा वॉशरूम टाइप है, कुछ ऐसी चीज़ है, इसके अलावा वो कुछ नहीं है। और वो 2 कमरे बंद हैं, और हम बचपन से देखते आ रहे थे, और सुना भी था कि यहाँ जिन है, ये है, बचपन में सुन भी लिया। अब मैंने देखा इधर 12 बज रहे हैं, मैंने खैर कूद गया। मैं पतंग का इश्क था, मैं मौत के साथ लड़ जाता, मेरे जिन मुझे नजर ही नहीं आ रहा, तो मैंने कहा है ही नहीं है, इस वक्त ही गया हुआ है, जो भी चक्कर है, मैं जाके अपनी पतंग तो निकाल लूँ ना, ठीक है। मैं उतर गया। अब इस दीवार से मैं इस दीवार पे चढ़ के, मेरे सीने पे लगती थी जैसे आगे, इस पे खड़ा होकर कूद गया। अब ये मैं कूदा, ये इतना डिफरेंस है, ये हमारी छत है, ये तो देखें, ये वो पूरा ट्रैक है, ठीक है। यहाँ मैं कूदा और मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ, ये समझो यहाँ पे वो फंसी है। अब ऐसे सामने जैसे मैं उस घर कमरे के करीब पहुँचता हूँ ना, जहाँ एंटीने के, अभी मेरा इतना डिस्टेंस होगा, जैसे ये है गेट, इससे भी थोड़ा पीछे था, यहाँ पर आऊँगा, और यहाँ नीचे सीढ़ियाँ उतरनी है उसी मार्केट के अंदर, तो जो इधर मुस्लिम बाजार में चले जाओ या सब्जी मंडी में चले जाओ, वो उसको ज्वाइंट कर रहा है, नीचे दुकानदार भी बैठे हैं, मतलब उसके नीचे ऐसे। जैसे मैं ऐसे गया, उससे पहले मैंने एकदम देखा, मेरी पतंग पे नजर थी ना, मेरी तो नजर पतंग पे थी, मेरी अचानक मुझे फील हुआ कोई अंदर से कोई निकला है उस बंद कमरे से, या किस तरह की चीज निकली है, क्या कुछ क्या नहीं, बंदा कोई निकला है, बंदा, इंसान, इंसान निकला है पूरा। सही है। शक्ल नहीं मैं देख पाया, क्योंकि मेरा यूं था, और यूं मैंने अभी देखा, एक नजर मेरी पड़ी, तो अभी उसकी शक्ल नहीं नजर आई मुझे, लेकिन उसका वजूद, हाथ पाँव सब कुछ नजर आ गया। अच्छा, अंदर से निकलते है, ऐसे जैसे बंदा कोई निकलता है। मेरा कद छोटा है, मैं 5-6 साल का हूँ मैक्सिमम, 7 साल का हूँ। सही है। उधर 6 में पढ़ता हूँ, तो 12 साल का हूँ, ठीक है, 6 में 12 साल का हूँ, ठीक है। मैंने जैसे वो देखा, तो मैंने ना दौड़ते हुए जा रहा था पतंग उतारने, डर भी रहा था कि यार मैं आ गया, कूद गया, अभी मुझे वापस जाना था, और वो दीवार ऊंची थी, मैंने ईंटें रख के चढ़ना था वापस जाने के लिए। भाई ये सीन था, मैं उतर तो गया पतंग के लिए, ये प्लान था कि वापसी में यहाँ ईंटें इकट्ठी करके रख के ना, इस पे चढ़ के फिर इनकी छत पे, फिर अपनी दीवार पे और अपनी छत पे आ जाऊंगा, और पतंग निकल आएगी और साथ ले आऊंगा यहाँ लगा। ये प्लान था, ये प्लान लेके मैं गया, और आगे तो वो एकदम वॉशरूम में से कोई ऐसे निकला, और वो निकलते ही चला गया, उसका कद ऐसे लंबा, उसका हाइट, मतलब पतंग मेरी भूल गई मुझे, ऐसे हाइट लंबी, और मैंने उसके मतलब ऐसे निकलते हुए जैसे कोई कपड़ा गिरा हुआ उसके सर पे ऐसे, ठीक है, चेहरा नहीं देखा, लेकिन वजूद, हाथ पाँव, सफेद लिबास में, व्हाइट कलर का वजूद, हाँ, एक आदमी सफेद लिबास में लंबा सा निकला है बाहर, और मैं उसे देखते ही घबरा गया। अभी मैंने कुछ डिसीजन ये हुआ कि मैं यहाँ से भाग गया हूँ। मैं भागने में फुर्तीला, मैं रेसिंग में जीता हूँ, मैंने 1000 किलोमीटर की दौड़ मिली, ऐसे मेरे शौक रहे, फुटबॉलर था मैं, मतलब उस उम्र में वैसे ही बंदा, आप खुद भी 12-13 साल की उम्र में कैसे दौड़ता है बंदा, उधर नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं, मैं वहाँ चढ़ जाता था दीवारों पे, जहाँ हाँ बंदा सोच दिक्कत था, मैं खड़ा होता था, वो गिरना जाना आवाज आती थी, वो गिर गया, लेकिन मैं कभी बचाया, गिर के उतर के भाग गया, कहीं और से निकल गया, कोई और रास्ता निकल गया, बिल्ली की तरह। मेरी अम्मी कहती थी बिल्ली है ये मेरी, बिल्ली की तरह निकल जाता, ऐसे नहीं पकड़ सकता कोई, ऐसे मैं भागता था मोहल्ले के, छतों से वो गया, पकड़ नहीं सकता मुझे कोई।
وہاں جو جیسے میں نے اس کو دیکھا نا تو اس میں صرف میرا خیال سیڑھیاں آئیں اور سیڑھیاں اگلے قدم پہ سیڑھیاں تھی، اس سے پیچھے وہ گلاس تھی جو بھی تھی، اور میں نے ایک قدم اس کی طرف اور اٹھایا، مجبوراً اٹھایا نا، کیونکہ پیچھے تو نہیں بھاگ سکتا، میں نے کہا تو پکڑ لے گا، یہ کوئی چیز ہے، کوئی عام بندہ نہیں ہے جو نکلا. مطلب پلٹ کے نہیں بھاگ سکتے تھے؟ میں پلٹ کے نہیں بھاگ سکتا تھا، مجھے یہ لگا کہ یہ تو پہلے تو بوجھ لگی، یہ تو بڑھ سی بھاگ نہیں سکتے آپ، اور ایک تو دیوار پہ پہنچ کے ابھی اینٹیں کٹھی کر کے چڑھ بھی نہیں سکتے، یہ بات بھی بھول جاؤ آپ کی زندگی میں ختم ہے. تو وہ سیڑھیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی وہاں تھیں، کھلی ہوئی بھی تھی، شٹل بھی اٹھا ہوا تھا، اس کا شٹل لگا تھا وہاں سے اس سائڈ سے نیچے سے، میں اس طرف گھوما اور میں نے مجھے یاد ہے اچھی طرح میں نے اندر چھلانگ لگائی، مطلب اترا نہیں میں سیڑھی اترنے والا سین نہیں تھا میرا، میں نے چھلانگ لگائی اندر کی طرف، جیسے لگائی نا تو میرا ہوا میں پاؤں تھا، یوں میں اچھلتا ہوا، اب میں کونیوں کے بل گرتا یا جو بھی، لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھال لینا تھا، جتنا بھی لگتی چوٹیں یہ میں تیار تھا، لیکن اس بلا سے بچنے کے لیے میں یہ تیار تھا نا، جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی، ابھی تو اس سے بچنا. تو میں نے جیسے کیا تو میری ہوا میں ٹانگیں تھیں نا، مجھے فیل ہوا ایسے ہاتھ لگائے ایسے میرے پاؤں پہ، اور میں کلب آزے کھاتا ہوا گھم کاؤنٹر میں جا کے لگا سامنے، وہ درجی کاؤنٹر تو وہ ڈر گیا، اس نے دیکھا اوئے اوئے اوئے، اس نے کہا ایک دم ایسے سیڑھی اس کے سامنے کھلتی تھی ایسے، اور دادا ابو بھی بیٹھتے تھے اس پہ، ہم آتے تھے اور وہ جانتا تھا ہمیں، اور میں اٹھ کے کھڑا ہوا اور مجھے کوئی چوٹ نہیں تھی الحمدللہ، اتنی سی خراش بھی نہیں تھی، میں ایسے گول مول کلب آزے کھاتا ہوا آیا ہوں پکی جگہ پہ، اور آگے کاؤنٹر میں لگایا، اس کے کاؤنٹر کے پاس گرا، ایسے ہوا میرا سیڑھیوں میں سے باہر نکل گیا. وہ 8 فٹ کی گلی ہے جس میں وہ، ہاں میں آیا تھا وہاں پہ. اچھا اس میں وہ گرا اور اس نے کہا کیا ہوا کیا ہوا، یہ مجھے اس نے پوچھا، میں اٹھ کے کھڑا ہوا ایسے اٹینشن اور دوڑ لگا دی ایک اور طرف، میں نے کہاں جانا مجھے پتا ہے نا، تو میں سیدھا مسلم بازار میں بھاگا، پھر وہاں سے ایسے گھوم کے یوں کر کے ابو کی دکان کے آگے سے بھی نہیں آ سکتا تھا، ورنہ وہ روک کے کہاں جا رہا کہاں جا رہا، چھت سے غائب ہوا تھا نا، گھر سے اندر سے غائب ہو گیا چھتوں سے. تو میں اوپر سے چکر گھاٹ کے گھر آیا، گھر جیسے آیا امی نے مجھے پوچھا کیا ہوا، سب سے پہلے امی نے مجھے کیا دیکھا، میں سیدھا امی کے پاس گیا، میں نے کہا امی پتا نہیں کون تھا، میں نے کہا کہ کیا ہوا، میں نے کہا ایسے 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 بغیر تجھے کھایا نہ گیا، اس چھت پہ کٹ گئی گری تھی کوئی، اتنی پتنگیں ہیں اور لے لیتا کیوں گیا اس کے پیچھے، یا کچھ تو نہیں تھی، بلا پتنگ کا اتنا جنون تھا نا. خیر میں پھر محتاط ہو گیا بھائی، اب میں نے یہاں پھر میں اینڈ میں یہ کرتا تھا، یوں دھاگا پیٹ پہ ہاتھ مارتا تھا، یہ باہر دردا تسمے اکھاڑ لیتا تھا، پتنگ چھوڑ دیتا تھا، ڈور نہیں چھوڑتا تھا، ڈور واپس کھینچتا تھا کہ پتنگ کے تسمے اکھڑ جائے، اب ایسے واپس ساری ڈور لے لوں میں، کہیں ایسی جگہ پھنس گئی، ورنہ میں چھوڑتا نہیں تھا، تو مجھے تیسری منزل پہ ٹاور لگے ہوتے ہیں، پتنگ پھنس گئی، میں چڑھ گیا، وہ گیا جا کے اتار کے لے آیا، اس ٹائم تو ٹاور لگے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کی چیزوں پہ بھی میں ڈرتا نہیں تھا. درختوں پہ بڑے لمبے لمبے اونچے اونچے درختوں پہ چڑھ گیا، اترنا محال ہو گیا، مغرب ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، اور مصیبت میرے گلے میں یہ پڑ گئی، اس پہ چیلیں بھی اور انہوں نے انڈے بچے بھی دیے ہوئے، رات ہو گئی، مغرب ہو گئی اور میں پھنس گیا درخت پہ. اب واپسی مجھے لگتا تھا میں ایک پاؤں بھی سلپ ہوا، ہڈی ٹوٹے گی کوئی نہ کوئی، گروں گا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے بچایا، آرام سے اترا، اتر آیا. پھر سوچا یار اتنا بڑا رسک نہیں لینا پتنگ کے پیچھے، بھاڑ میں جائے گا، دفعہ کرو، پھر اڑاؤ مزے لو. اب بڑا بھی ہو رہا تھا، میچور بھی ہو رہا تھا، میرا پتنگ کو اتنا شوق، پھر وہ جو چیز جتنی سختی تھی گھر میں، جتنا سپرنگ کو دبایا جا رہا تھا، اتنی زیادہ میرے اندر اس کو جنون تھا، اور وہ بڑھتا چلا گیا، اور میں نے کیا باہر نکل کے جتنا کر سکتا تھا. اب میں اپنے بیٹے کو دیکھتا ہوں، اس نے، میں نے فیل کیا اس کے وہ شوق ہے جو میرے تھے، اسے پتنگ، فٹ بال، یہ دو چیزیں اس کو میں دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا بلٹی میں نے کہا میں اڑانا دوں گا اس کو، ایسے دوں گا اس کو، وہ لگے گا ہی نہیں یہ کوئی مسئلہ ہے، یہ اڑا بھائی ٹھیک ہے، اس کو انوائرمنٹ اپنے حساب سے دوں گا نا. لیکن وہ جب اس کے اوپر وہ اسپرنگ ہی نہیں دبا ہوا ہوگا تو جنون کیسے بھرے گا؟ ہاں نہیں ہوگا نا، میں نے نہیں بھرنا نا. صحیح ٹھیک ہے، میں نے نہیں بھرنا نا. میرے تو مطلب ظاہر سمجھ آ گئی کہ کیوں دادا منع کرتا تھا، کیوں کرتا تھا، کیوں بھائی یہ فضول ہے. ہندوانہ ایک رسم ہے، یہ بسنت بھی مناتے ہیں وہ، اور ایک ہندوانہ ایک چیز ہے، ٹائم کا ضیاع ہے، وقت کی کوئی کچھ نہیں ہے اس کا فائدہ اڑانے کا. نقصان الگ ہے، گلے کٹ گئے، کتنی خبریں سنی، کیا ہوا، ٹانگیں ٹوٹ گئی، دانت ٹوٹ گئے، لوگوں کی پتہ نہیں کیا کیا اسٹوری آپ سنو، تو ٹائم پہ تو آپ کو ملیں گی.
कितने कत्ल हो गए, ये तो अब हुआ ना, उसमें जिद्दत आई, हमारे दौर में वो जिद्दत नहीं थी, वो हमारी जब ये जिद्दत में पहले तो वो आई थी जिद्दत, और उसने आके हमारी पतंगे काटी बखर में, जब मैं बड़ा हुआ और मैंने कहा आप काटे कोई मुझे पतंग मेरी, हमने कहा यार ये क्या चीज़ लेके आया था, फैन तो पतंग काट दी हमारी, इसकी चेक करो, इसकी छत पे पहुँचो, इसको देखो ये कौन उड़ा रहा है पतंग, ये क्या लाया है कोई बखर में, है ना ऐसा, ठीक है। तो वो फिर ऐसा ऐसा केमिकल इजाद हुआ, फिर तार लगने लग गई साथ, जिसे करंट लग गए, लोग मर गए, पतंग तो धागा उसके लिए क्या मसला है, काट जो मैंने गला काट दे बंदे का, धागा काट वरना टूट जाना चाहिए। वो हमने उनसे उड़ाया ना, एक लिमिट के बाद उन्होंने चीरा दिया देती थी, लेकिन इतने तेज नहीं होती थी, केमिकल और ये तारें लगी ना, ये इतनी तेज होती थी तलवार बन जाती थी, बाइक पे जा रहा तो कट गया गला, केमिकल मैंने उड़ाया है फिर केमिकल, लेकिन उसके तार नहीं लगा कभी, केमिकल चेक किया आ गया तो लोग उड़ाने लग गए थे, कटने का वो और हुआ है, हैंग अभी भी हो सकते हैं। तो पहला जिन ये देखा मैंने कहा जिन था भाई मेरे साथ हो गया ये। उसके बाद दूसरी बात, अच्छा वो जिन जो पीछे को आ रहा था, बड़ा होता जा रहा था, वो बोल कुछ नहीं रहा था ना, वो आई कांटेक्ट कर रहा था ना, सिर्फ जसामत नजर आ रही आ गया नजर, वाइट कपड़ों में था और आदमी था, और कब भी उसका वो निकला है तो पता चल गया ये बढ़ रहा है, और मैं भागता हुआ ही आ रहा था, पहले भी जल्दी जल्दी, अभी मैंने उस कमरे पे उस वाशरूम की छत पे उस पर चढ़ने का प्लान अलग था। किस टाइप का आदमी लग रहा था, मतलब मॉडर्न टाइप का था, सोफिस्टिकेटेड था या देहाती था? ना उस दौर के हिसाब से मतलब इतना ज़्यादा मैं उसको हुलिया नहीं बारीक बीनी से कर सकता, लेकिन जितना मैंने देखा इतनी आनंद फानंद में उसको, और मैंने अंदर की तो छलांग लगा दी, नजरें मिली मेरी, और मुझे जो एक सेकंडों की गेम है ना, कोई घंटों का मामला थोड़ी चला भाई, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया इसको, घंटों में बनाया मेरे साथ ये वाक़या हुआ मुझे पता, लेकिन ये मिनटों पे था, मैं उधर कूद के मैं भागता हुआ ही जा रहा था, ये नहीं था टाइम ज़ाया नहीं कर रहा था, एक सेकंड मेरा गिनता, मैं कहता था 1-2 मिनट के अंदर मैं पतंग लगा के निकल जाऊँगा वहाँ से। ऐसा नहीं सोचा कि यार अब होने दो, क्या देखते हैं क्या बोलता क्या है, दिमाग ऐसा नहीं फैसला ले सकता। देखो मेरी बात सुनो, आपका हाथ स्क्रीन पे लगा तो बहन खुद ही खींच लेते हो आप, दिमाग ऐसा नहीं है कि आपके मैसेज जाएंगे और वो बताएंगे हाथ जल रहा है, वरना ज़्यादा जल जाएगा। कुछ इंसान की जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने ये चीज़ें रखी हैं, बिल्ट इन मौजूद हैं, आप इसके ऊपर सर्च करें, स्टडी करें बॉडी को, क्या आप कहीं हाथ लगाए तो आप उससे पहले, अभी वो जलने से पहले आप उसको वापसी ले लोगे, हाथ को संभालोगे, तो जब तक मैसेज जाते ये होता तो उतना ज़्यादा जल जाता। मेडिकल ये कहती है, रिपोर्ट्स ये कहती हैं। तो वहाँ पे ये थोड़ी है मैंने ये सीएम ये चीज़ें ली, ये तो हो गई, हाँ सही हो गई उससे। फिर एक दफ़ा मैं घर आया, मैं बॉल उछालता हुआ ऐसा हवा में आसमान की तरफ, आसमान से लगा भी आता था, इस बहाने से खेल रहा हूँ, बाल भी फेंक रहा हूँ, आसमान भी देख रहा हूँ, ये देखना मेरा ये था, हाथ में बॉल रखते थे, खेलता था, बॉल फेंकता था, ऊँची ऊँची देखता था, कैच करता था उसको। तो मैं ऐसे बॉल के साथ खेलता हुआ अकेला आया सहन में अपने गली से घर में, तो ऐसे छत पे नजर पड़ी तो मंडेरा था ऐसे, कितना होगा मतलब अब अगर हम खड़े होना तो इतना आएगा वो यहाँ। क्या था वो? दीवारें सहन जैसे होता है आपके सहन की छत जो है, उसका मुंडेर, हाँ उसका मंडेर करते हैं ना उसको, ठीक है जैसे हम ये खड़े थे बालकनी में, बाहर से यहाँ नजर आ रहे, मतलब यहाँ तक हमारा सीन नजर आ रहा है। उस वक्त मैं जितनी उम्र में था मेरा भी यही नजर आता था, मतलब बहुत बड़ा नहीं था वो, ऐसे 2-4 ईंटें थी उसकी, जितनी यहाँ आता था। तो उसमें मैं देखा एक लड़की खड़ी है, ठीक है 8वीं में पढ़ रहा हूँ, 7वीं में पढ़ रहा हूँ, उसके बाद की वाक़या है, पतंगों के बाद सही। मैं रुक गया उसे देख के, वो खड़ी है अकेली और हंस रही है, प्यारी थी, हाँ प्यारी, मतलब मुझे उसका जेवर नजर आ रहा है, उसका रेड लिबास, उसकी दुल्हन सी बनी हुई, ऐसे किया हुआ प्यारी सी, और हंस रही है। मैंने कहा मेरा कज़न है, आज भी दुबई होता है, जिंदा है, उसे मैंने कहा इतना अशबी की तरह वो अपने बरामदे में खड़ा था, अब मैं ऐसे देख रहा हूँ खड़ी है। हमारे घर काफ़ी बड़ा था, उसमें दरख्त था एक एंट्री पे, दरख्त बड़ा मतलब काफ़ी बड़ा था, ये तो बहुत छोटा है, मतलब ऐसे खड़ा हूँ मतलब वो आया अपने बरामदे से भागता हूँ मेरे पास, क्या मैं तो देखी कौन है, मैंने उसको ये देखी कौन है, ये कौन है, उसने कहा मुझे नहीं पता कौन है। ये मैंने इसकी कन्वर्सेशन हुई, ठीक है, अब उसे वो कैसी नजर आई कैसी नहीं आई, लेकिन उनसे पूछा ही कौन है। मैंने कहा
میں نے کہا یہی تو میں پوچھ رہا ہوں, میں نے تجھے اسی لیے بلایا کون ہے. اب وہ دیکھ رہی ہے ہماری یہ کنورسیشن بھی سن رہی ہے, ٹھیک ہے, آواز جاری ہوگی اوپر سے جیسے ہم کھڑے ہو کے دیکھیں نیچے. اتنے میں نا وہ یہ پتہ نہیں کیا ہوا, وہ کہتا ہے اچھا میں آیا. یہ کیا ہے کہ وہ کمرے کی طرف چلا جاتا ہے جہاں سے آیا تھا, جہاں سے میں نے اسے بلایا تھا. یہ بھی دن کا ٹائم ہے 12-1 کا, گھر کے اندر صحن میں نیچے. یہ واقعہ گھر کا ہے. دوسرا وہ یہ کہہ کہ واپس جاتا نا تو میں اپنی امی کو آواز دیتا ہوں. اب اس کے بعد امی 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 آتی ہے. میں کہتا ہوں یہ کون ہے؟ امی کہتی کون؟ میرے کو کوئی نہیں ہوتا. میں کہا امی ابھی تو تھی ایک لڑکی تھی, شفیق آ ادھر, آ ادھر, شفیق ادھر, امی کو بتاؤ. اب بھائی میں نے تو دیکھا بھائی شفیق نے بھی کہا یہ کون ہے, مجھ سے پوچھا اس نے. اب اسے کیسے نظر آئی, اس سے پوچھو مجھے تو جیسے نظر آئے میں بتاتا ہوں. ایسا ہوا تو اتنے میں شفیق بھی آ گیا. میں نے شور ڈال دیا. میں نے کہا میں چھت پہ جاتا ہوں. میں چھت پہ نہیں جانا, رک جا رک جا. مجھے روکا, رک رک رک, اندر آ, ادھر آ, میری بات سن. بڑے تھے نا, والدہ بھی, میں پیدا ہوا وہاں پہ. خیر میں ہم چھوٹے تھے. میں چلا گیا. کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے تو لڑکی تھی کھڑی اپنی تھی. میں نے کہا پیچھے نہ چلی گئی تھی بھائی کنفرم میں لڑکی کھڑی ہے. میں نے امی نے کہا میں دیکھ کے آتا ہوں. میں نے کہا نہ جا. میں نے کہا دیکھ کے آتا ہوں, کچھ نہیں ہوتا, نظر آئیے تو میں دیکھ کے آؤں گا. میں چلا گیا. امی سے چھوڑوا کے بازو جانے دوں گا, نظر آئیے تو میں جاؤں گا. میں سیڑھیوں پہ چڑھا. اب بھی اسی چھت پہ جس پہ پتنگیں اڑاتا تھا اس سے 1 سال پہلے, اس ٹائم بھی اڑاتا تھا, اس ٹائم بھی ان دنوں بھی اڑاتا تھا, چھوٹی تھی اڑاتا تھا, لیکن کم. اب وہ شوق کم ہو گیا تھا. میٹرک تک اڑائی میں نے, بس میٹرک کے بعد پھر اس کے پیچھے گیا. سیڑھیوں پہ پہنچا, آخری سیڑھی پہ پہنچ کے پورا بڑی مطلب 4 کمروں کی چھت دور تک, ادھر مطلب یو ایل شیپ میں وہ چھت تھی. ادھر وہی منڈیر چھوٹا تھا, اور ادھر ایک بڑی دیوار جو مجھ سے اونچی, اور سامنے وہی دیوار جس کے پار وہ میری پتنگ پھنسی تھی. تو وہ اس پار نہیں گئی. وہ ہمارے گھر کا ایک کمرہ ایکسٹرا تھا. چورس مربع پلاٹ ہے ہمارے گھر کا آج بھی, اس میں یہ ایک کمرہ ایسے ایکسٹرا تھا 12. دیکھ لو نقشے میں بھی ایسے تھا. یہ چورس مربع پلاٹ کے اوپر یہ ایک کمرہ ایکسٹرا تھا. اور یہ کمرے کے ساتھ ایک چوبارہ تھا, اور اس چوبارے کے ساتھ یہ راستہ تھا. یہ چوبارہ اس کمرے سے بھی اونچا تھا پکا. یہ ہماری چھت کے ساتھ ساتھ اس چوبارے کی دیواریں تھی, اونچی جو والی دیوار, اینٹوں والی دیوار, اور اس کے ساتھ میں ہمارا ایکسٹرا کمرہ. تو وہ ایک گیپ سا بن جاتا تھا. ادھر اونچی دیوار آ گئی, وہ ادھر جا چکی تھی. اچھا ادھر سے ہم ان کے گھر جاتے تھے, پیچھے فیملی کے دادیوں کے گھر تھے, اور ادھر بھی گھر آنا جانا جو تھا. ہمارے پردے بھی نہیں تھے, ہم جاتے تھے. ہمیں اب تک, اب بھی میں چلا جاتا ہوں وہ بلا لیتے ہیں اندر, یہ ہماری مطلب بیٹوں جیسا بیٹی ہے, اور یہ کوئی پردے والی بات نہیں ہے. یہی اب بھی میں جاتا ہوں نا تو وہ محلے دار مجھے اندر لے جاتے ہیں. ایسا ہے. میں گیا تو وہ وہاں چلی گئی تھی, لیکن اب اس کا چہرہ میں نے دیکھا, وہ خوبصورتی اور وہ چیزیں نہیں تھی اس کے چہرے پہ. یہ بدی سی اور مطلب نارمل سی شکل لڑکی لگ رہی تھی جو اوپر جا کے تھی وہیں پہ. ہاں تھی, وہ پیچھے ہو گئی. وہ اس میں پیچھے ہو گئی. میں نے جا کے دیکھا تو وہاں مجھے نظر آئی وہ, لیکن اب دور بھی بہت تھی اور نظر بھی آئی, اور اس میں کوئی جاذبیت یا کوئی اٹریکشن بھی نہیں تھی جو نیچے کھڑے ہوئے بھی نظر آ رہی تھی. اور میں واپس آ گیا, چھوڑ کے اسے پھر واپس. میں نے کہا روح بدل رہی ہے. اچھا, روح بدلنے کی پاور ہے نا, اللہ نے دی ہے ہمیں, ان میں دی ہے نا روح بدلنے کی پاور ہے نا, جنات میں ہے. تو یہ ہم سے زیادہ ہیں تعداد میں, ہر جگہ پہ موجود ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے فرشتے ان کا ساتھ رکھا ہے, اور دنیا کے معاملات کے بہت راز ہیں. علم وہ بھی تھا نا, دیکھو نا ملکہ بلقیس کا جن نے کہا تھا میں 7 دن میں لاؤں گا, ٹھیک ہے, حضرت سلمان کا جو واٹسپ کا, اس نے کہا میں 7 دن میں لاؤں گا. انسان نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں, پلک جھپکے. ایک صاحب علم قرآن میں اس نے کہا, وہاں پہ صاحب علم موجود تھا, ایک شخص, اس نے کہا میں آپ پلک جھپکیں اور آ جائے گا ملکہ بلقیس کا تخت. جن کے حضرت سلمان کے تابع تھے نا جنات. اللہ نے دیکھو قرآن میں پورا
بتایا کہ کیسے ان کی وہ تھی، شاید مجھ سے زیادہ علم ہو، پڑھا ہو آپ نے اس کے بارے میں، پڑھا ہے نا؟ بالکل. تو پھر کیا پوچھنا چاہتے میرے ساتھ اس طرح کی سین ہوئی 2-3. پھر ایک دفعہ میں رات کو سوتا تھا، میں کالج والی سے فری ہو گیا، جاب کرنے لگ گیا، میں رات کو بات کر رہا ہوں فون پہ لیٹا ہوا ہوں، اوپر یوسی وہ جو ایکسٹرا کمرہ ہے نا جو گیپ سے ایسے بن جاتا ہے، وہاں ایک بانس لگا ہوا ہے، اس کی ایک دیوار میں چمگادڑیں رہتی تھی، بہت ساری ڈھیر ساری چمگادڑیں، وہ نہیں نکلتی تھی، بھی اڑتی تھی. مغرب کے ٹائم وہاں پہ ان کا بسیرا تھا چمگادڑوں کا، پورا ایک وہ تھا، ہم بیٹھے بھی رہتے چمگادڑوں میں اڑتے رہے وہاں گیا ہیں، یہ بھی رہ گئے، ہم بھی رہ گئے، ہماری جگہ پہ رہ گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہیں ہم بیٹھے تھے تو اڑنے بھی لگ جاتے تھے، بعض دفعہ میں کوئی مچھر خانی ہوتی ہوگی، سب پورا قبیلہ رہتا تھا، ہم بیٹھے رہتے تھے، کبھی نہیں ڈرے، اڑ رہی ہیں ہمارے سروں سے بھی اڑ گئی. یہ تھوڑا سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے، ان کے گھونسلے میں نہ گھسو نا آپ، تھوڑا سا اور دور ہو جاتے ہیں. اللہ نے اس میں قدرت رکھی ہے، یہ ٹکراتی سے پہلے اڑ جاتی ہے، دیکھو نا اس کی ویوز واپس آتی ہیں، اس کو آگے ٹکراتی ہیں، یا سب. خیر یہ سین تھا، رات کو وہاں اندھیرے میں بھی بیٹھ، میں رات کو وہاں سوتا تھا اکیلا چارپائی ڈال کے، اس سے تھوڑا دور کر کے، مطلب بڈیر سے جھانکو تو نیچے پورا گھر نظر آ رہا ہے، چارپائی بچھی ہیں، سہن میں لوگ سوئے ہوئے ہیں، تو تھوڑا سا بڈیر سے ہٹا کے چارپائی ڈال دی، ٹھیک ہے، مطلب کھڑے ہوں تو تھوڑا سا آگے ہوں، ایک قدم تو گھر نظر آئے گا نیچے. پھر اب بڑے ہو گئے تھے، اتنا ہی تک تھا میرا کالج کے بعد، اب وہ یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ یہی تھا، تو میں نے یہاں لگتا تھا، مجھے یہاں لگتا تھا، میں لیٹا ہوا ہوں تو میری چارپائی ہلنے لگ گئی. میں فون پہ بات کر رہا تھا، یہی 12-1 کا ٹائم ہوگا رات کے ٹائم، میں اٹھ کے بیٹھا بات کرتے کرتے، روزانہ سوتا تھا وہاں پہ، پہلا دن تو تھا. میں کھڑا ہو گیا، چارپائی میں نے چھوڑ دیا ایسے، ہلنا بند ہو گئی. اچھا میں نے پھر ایسے کہا، کوئی نہیں تھا وہاں پہ، میں کہا یار میں نے کبھی تنگ کیا تمہیں؟ کیا تو بتاؤ، سونے دو، بات کرنے دو، کام کرنے دو، پھرو گھومو، مطلب جو بھی ہے نہیں کرنا، ہم نے نہیں کیا نا یار، کوئی چیلے کاٹنا ہے، جنات کو قابو کرنے کا ہم نے سوچا، کبھی نہیں سوچا نا، ٹھیک ہے. پھر ہوتا ہے کہ پھر تنگ کرتے ہیں آپ کو، یا پھر اور معاملات ہوتے ہیں، جب اللہ کی حکم نہیں ہوتا تو پھر یہ ڈراتے بھی ہیں، کھا نہیں جاتے، یہ بھی کھا نہیں سکتے انسان کو. باقی یہ اگر ڈرا کے مار دے تو کوئی خوف زدہ ہو جائے تو. باقی واقعہ ایک صحابی کو لے گئے تھے، اٹھا گیا. اچھا اس نے سانپ مارا. اچھا وہ جناب جن کی روح کی شکل میں بدلا ہوا تھا، وہ جیسے مسجد سے باہر نکلا انہوں نے اٹھا لیا، ہاں بھائی تو ہاں چل بھائی تو نے مارا ہمارا بندہ مار دیا. وہ لے گئے اسے، وہاں گئے تو وہاں پہ ایک یوں سمجھو صحابی جن جو موجود تھا، مسلمان بھی ہیں ان میں، کافر بھی ہیں، عیسائی بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، جنات میں ہندو بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے اللہ کرے بے شمار کے معاملے میں انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری شریعت میں حکم ہے کہ بھائی سانپ کو دیکھو نماز توڑ کے مار دو. سانپ کو دیکھو نا، نماز توڑ کے مار دو، ٹھیک ہے، ایسی چیز ہے نا. یہ نہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں میں تو خیر ہے کاٹے گا یا پھرنے دو، اسے مارو. دوسری چیز ہے کسی کو آپ اگر نہیں ڈرتے اس سے جو بھی معاملہ ہے، کسی اور کو نہ کاٹ دے، کسی اور کو نقصان نہ کرتے، ٹھیک ہے. آپ نہیں ڈرے، آپ کو نہیں پرواہ، کاٹ دے تو کاٹ دے، مر دوں گا تو مر دوں گا، ایک بات ہے جو بھی آپ کے ذہن میں چل رہا ہے، لیکن اس کو دیکھو تو مارو. دوسری چیز تو اس لیے اس نے مار دیا اس کو، تو اس کا غلط ہے یہ جو سانپ بن کے گیا، اس کا کام نہیں تھا اس کے سامنے سانپ بن کے جائے. وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، ان سے نہیں پتا، لیکن ان کے مذہب میں یہ چیز ہے، مسلمانوں میں یہ چیز حکم ہے، یہ ٹھیک ہے بھائی ان سے مان لیا صاحب. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ میں نے سنی ہے حدیث، یہ کچھ جن نے کہا، جنہوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں، وہ موجود تھا ان کی محفل میں، وہ لے آئے پکڑ کے اس کو، مارا ہے جو بھی. ان کا نہیں یہ چھوڑ دو، وہ اس کو چھوڑ دے واپس، کچھ نہیں کہا. اس نے پھر یہ واقعہ بتایا اللہ کے نبی کو آگے، یا جو بھی، ٹھیک ہے، یہ ساتھ ہی ہونا تھا. تو وہ چار پہ ہی ہلنا بند ہو ایسی گئی. جگہ بھی ہیں جہاں پہ آگے آپ نے کہا دجال تھا، وہ قید تھا، یہ ہے نا. پھر ایسی جگہ بھی آپ نے کہا وہ دجال تھا وہاں پہ، وہ صحابی رسول
मकान था। हर साल 1 लाख कितने कम पेश है, 24-25 ایک وہ हज़ार بھی تو साहब हैं, और हमारा ये ईमान होना चाहिए कि वो اچھا जन्नती اچھا ایک وہ जन्नती بالکل جنتی. जन्नती اور اوکے ایک وہ بھی تو صحابی ہیں نا، جو صحابی نہیں سوری وہ نبی ہیں، حضرت ذوالقرنین، ہاں جنہوں نے جو سیدھا پلائی اور وہ جو یاجوج ماجوج کو بند کیا. جو بادلوں پہ چلا کرتے تھے. بادلوں؟ حضرت علی اور ابن عباس یہی کہتے ہیں نا ان کے بارے، ذوالقرنین کے بارے میں. ذوالقرنین تو بادلوں پہ چلا کرتے تھے. وہ مطلب زمین سے اگلی زمینوں کا بھی سفر کرتے تھے حضرت ذوالقرنین. یہ پتہ ہے آپ کو؟ مجھے بادلوں والا نہیں معاملہ پتا، لیکن ذوالقرنین کو جو میں نے پڑھا ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں سنا ہے، بھول گیا ہوں کچھ چیزیں یاد رکھی ہیں، کچھ بھول جاتے ہیں. جیسے آپ نے کہا وہ صحابی سے پہلے آپ کے منہ سے نکلا نا، کیا نہیں کوئی نبی تھے. ذوالقرنین بڑے جنگجو اور بڑے اللہ نے انہیں بڑی طاقتیں فائٹ کے حوالے سے تھی. اب دیکھو نا اس دور میں کہا تھا کہ بھائی دجال کا جو خچر ہوگا نا، بات سمجھنا، جیسے آپ نے کہا حضرت علی نے کہا کہ وہ بادلوں پہ چلا کرتا تھا، کہتے ہیں ان کا خچر جو ہوگا تو وہ اس کا ایک پر مشرق میں مغرب میں اڑنے والا بھی ہوگا، جس پر دجال آئے گا، اتنا لمبا ہوگا، اتنا یہ ہوگا. تو آج کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھی اس وقت جہاز تو کہہ نہیں سکتے تھے، اس کے پاس ایسی ایٹمی وہ ہوگی بھائی صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے، تو لوگ اس کی تعبیر آگے سے بناتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں. تو بھائی آج وہ آگ اس کا ایندھن ہوگی، وہ خچر ایسا ہوگا وہ آگ کھائے گا اور دھواں چھوڑے گا، یا نہیں جمعے کا نہیں آئے گا تو آگ کھائے گا، اس کا ایندھن آگ ہوگی اس خچر کا، جس میں وہ سوار ہوگا دجال. ڈریگن تو نہیں ہوگا، ڈریگن ٹائپ. تو آج یہ اگر جہاز کو سوچیں، وہ جہاز آج کی ٹیکنالوجی پہ وہ آیا تھا، اس کو موبائل فیٹ ہوں اس میں، اور وہ جہاز ٹائپ ہو، آگ تو کھا رہا ہے، وہ پیٹرول سے چل رہا ہے، ڈیزل سے، جس سے بھی آگ بن رہی ہے، برننگ ہو رہی ہے، اور دھواں ہے یا نہیں، جو بھی سیٹلائٹ سے چل رہا ہے جو بھی. خیر، تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے اس بات کو جو آپ نے کہا کہ بادلوں کا سفر کرتے تھے، اس وقت کی ان کی تیز ترین اڑان، اونچی چیزیں، اس کے حساب سے کچھ بھی ہوں گی. جیسے اگر دیویائی فلمیں پڑھو تو اس میں اڑن پٹولا ہوتا تھا، وہ ان پہ کوئی دین اسلام سے تو نہیں ثابت ہے وہ، لیکن اڑن پٹولا آج بھی جادوئی دنیا میں جاؤ نا، آپ کے لسم ہوش برا اور یہ وہ چیزیں کھولو تو آپ کو جنات کی جو زندگی ہے تو معاملات آپ دیکھیں. ایک بندہ تھا یہاں دریا خان میں، چیلا کاٹا، ٹھیک ہے، چیلا کاٹنے کے بعد وہ جن کو آپ نہیں پکڑتے، آپ کو جن پکڑ لیتا ہے جب آپ کر لیتے ہو. ہاں جی، اب اگر آپ لے تو لیا نا قبضہ میں تو آپ کو کیا حکم ہے میرے آپ کا، یہ تو کروا رہے ہو نا مجھ سے، مقابو جو کیا بلایا پھر کس لیے تھا، اس لیے تو بلایا، اب آگے آپ کو مارے گا تو نہیں نا. جب آپ نے چیلا کاٹا اور جن تابع کیا تو ظاہر کیا حکم ہے میرے آگے ایسے ہی کہے گا نا. زیبی ناٹ والا سین، تو پوچھو مجھے کون بتاؤ میں کیا کروں، آپ کو نہیں کچھ کہے گا، بیٹھے گا آگے بات کرے گا، چاہے اچھی آپ دیکھو یار اچھی شکل میں آنا تھا. ہوتے تو یہ شرارتی ہوتے ہیں نا، شکل میں بھی بدلا. ویسے ریئل جو اس کا ہائٹ ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ 2.5 فٹ ہے. اچھا، ریئل ہے اس کی ہائٹ جو ہے، اور انسان جیسے 2 پیروں پہ کھڑا ہوتا ہے. ہاں اس کی ہائٹ ایسے جانوروں کی طرح تو نہیں ہوتا، بندروں کی طرح. ہائٹ انسان میں جیسے کام کیا چھوٹا کا بتا شریر کے اوپر، ٹھیک ہے. باقی شکلیں بدل سکتا ہے، یہ اللہ نے اسے طاقت دی ہے. سفر کا اس کے پاس آپشن ہم سے زیادہ ہیں، پہنچنے کے کہیں کسی جگہ. ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں. حدیث سے مسلمان ہیں تو مدرسوں میں بھی پڑھتے ہیں، ایسے واقعات آئے ہیں مسجدوں میں، مدرسوں میں جنات کے بچے پڑھنے آتے ہیں. ٹریول کیسے کرتے ہیں؟ ان کے لیے ٹریولنگ ہمارے طرح نہیں ہوتی، پھر ان کی سپیڈ ہے اللہ نے رکھی ہے، اڑتے ہیں یہ. اچھا، اڑتے ہیں، نظر بھی نہیں آتے، اڑتے بھی ہیں. ایک تو نظر نہیں آتا تو اڑتا بھی ہے. دیکھنا اللہ نے طاقت دی ہے، اسے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. دیکھو وہ سی وی نے ثابت کیا، ورنہ جنات تو لگے ہوئے تھے مسجد بنانے میں، آج بھی ہے وہ جنات کی مسجد. حضرت سلیمان کا واقعہ آتا ہے کہ وہ سی وی لگی لکڑی کو قرآن میں سی وی، تو وہ ایسے لڑکے، اور موت تو کب سے آ چکی تھی ان پہ، ان کی روح قبض ہو چکی تھی، دنیا فانی سے اس جہاں سے اس فانی میں جا چکی تھی، لیکن وہ جنات کام میں لگ رہے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں
हुक्म दिया था बनाओ उसे, तामीर करो मस्जिद जिन, उसका नाम भी यही है। आज भी है वो, पता नहीं किस मुल्क में है, पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, मैं जिंदगी यही तुम चाहूँगा, मैं कभी कभी सोचता हूँ उस मस्जिद में नमाज पढ़े जाएंगे। खैर, तो वो कुरान में फिर वो सी लगी और वो गिरी तो उन्हें पता लगा हो, लेकिन इधर मस्जिद कंप्लीट हो चुकी थी, उन्हें छोड़ देते हो बीच में। अच्छा, शरीर होते हैं यानी कि शरीर होते, छोड़ देते, बस खत्म मामला, खत्म, जो आर्डर देने वाला नहीं है तो खत्म, आजाद हम, फिर अब जो हुक्म हमारी मर्जी हम करेंगे। ठीक है, ये मुझे तो इनकी हरकतें थोड़ी बंदरों टाइप की लग खुद रही हैं। शैतान जो है वो कौन है? जिन है। हाँ, खत्म बात, जिन्होंने क्यों नहीं पहुंच रहे जिन्नात के बारे में? जिन्नात एक बंदे ने और नई बात की, मैंने शायद आपको बताया कि नहीं बताया, पता है? नहीं, तो उसने कहा यार जिन जो था ना, जिन इसका शैतान जो है ये जिन था ना, इसका जो दादा था ना वो बड़ा जंगजू ज़ाहिर है जिनों की नस्ल से है ना। मैंने कहा है ये इसने कहाँ से निकाल ली भाई? मैंने ऐसे देखा, वैसे पॉइंट बहुत अच्छा है वैसे, उसका point है। ये तो कभी सोचा ही नहीं हमने। आपने कभी सोचा ही नहीं है ना दादा कौन था इसका? दादा कौन था और ये कहाँ से आया? लेकिन नहीं है ना, तो आप फिल्म में ना झाड़ो ना, अल्लाह बता देता ना, अल्लाह ने कहा ये दुनिया का चप्पा चप्पा नहीं छोड़ा जा सकता ना कि ये सरदार था, जिन मलाइका का भी, इंसान तो था नहीं, हुजूर मलाइका और जो भी मखलूक की अल्लाह ने पैदा करी उनका इनमें सबसे अव्वल मखलूक मलाइका है इंसान से पहले, अगर देखा जाए तो। आज जितना आज भी बंदगी पे लगे हुए जो हुक्म, बस ठीक है, अल्लाह की सबसे नूरी मखलूक है। ऐसे है ना, अल्लाह ने नूरी मखलूक बनाई हुई है ना, वो मौजूद है उनके। आप भी सजदे में है, जो सजदे में रुकू में है तो वो सजूद में नहीं, उसका नंबर ही नहीं आ रहा, क़यामत तक के लिए वो खड़े हैं। सही से फरिश्ते अल्लाह के नूरी मखलूक हैं, उनने ये मामला अपने रखे। उसने कहा था, अल्लाह को कहा ना ये तो बहुत नुकसान करेगा, कहा था ना, अल्लाह ने कहा जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, ये कह के उनको और बाकी उन्हें भी अल्लाह ने पैदा किया फरिश्तों को, और आपके कंधों पे भी सवार है, सर मेरे कंधों पे भी सवार है, दाएं बाएं कातिल है ना, लिख भी रहे। तो जिन के दादा कौन था वो? खैर उसने मारी, मैं तो उसको एक मजाकन एक सवाल लगता है, बाकी अगर था भी तो हमने कोई नहीं लेना देना उससे। ठीक है ना, सिंपल ये बनता है ना, हम उसके बारे में जाने, शैतान के बारे में जान लो पहले। हाँ। तो ये क्या है पता है ना क्या है, तो इसका बाप दादा जो भी थे सो थे, वो नेक थे या बद थे या थे ही नहीं, ये भी पहले ही बना जैसे आदम को बनाया। ठीक है, क्या है उसके बारे में लिखा हुआ है आपके पास? कुरान ने नहीं बताया, अल्लाह ने, मैंने उसे ये बताया आग से, उसने इतराज भी यही किया था कि ये आग से बना। अक्सर ऐसी चीज़ें हैं जो कुरान में नहीं है लेकिन उसमें है दूसरे पिछले मज़ाहिब की किताबों में। पूरा देखो ना, एक सिलसिला है दुनिया का, एक पूरी मामलात हैं। हम अगर इसको ना गौर करें ना तो अगर गौर व फिक्र का हुक्म है, इसको यूं करके रिकॉल करते रहे चीज़ों को। अब जैसे अब हमने की, ये रिकॉल भी ज़रूरी है ना? बिल्कुल ज़रूरी है। खैर वो कहता है जी उससे हुकूमत छीन ली थी, दूसरे जिन्नात आपस में लड़ते थे, जिन्नात और भी थे, मतलब है इस बात से ये साबित होता ना, थे ना उस वक्त भी थे, इसका मतलब है तो इसका कबीला होगा, ज़ाहिर है किसी कबीले से है कहीं ना कहीं से। ठीक है, जिन्नात थे ना, तो इसका मतलब होगा बस। लेकिन अब हम उसमें बढ़े कि क्या था वो, क्या था नहीं था, क्या था, अगर है भी तो लिखा हुआ कहीं, मैं समझता नहीं था। ठीक है, जिन्नात के बारे में तो कुरान ने जितना बता दिया ना जिन्नात का बहुत है, हमें और बताने की उसकी समझने की जरूरत। अरे चिल्ले काटने शरण मनाएंगे, चिल्ले काटना, हाँ एक आज़ाद मखलूक को आप कैद करना चाहते हो, क्यों वही खैर है, अल्लाह ने उसे ताकते भी नहीं है। अच्छा फिर किस पर्पज़ के लिए कर रहे हो आप, ये देखो ना आपके दिल में क्या है। अब आपको नेक और पाक सा होना चाहिए, वरना वो तो शरीर है ही है भाईजान, जिनके साथ आप मामलात कर रहे हो तो शरीर है। तो सूरज जिन है, आप पढ़े 40 दिन आपके पास आ जाएंगे, पढ़े हाँ जी पढ़े सूरज जिन बतवा तक 40 बार, 40 दिन हर रोज़ 40 बार पढ़े, देखो कैसे आते हैं, आपको बताएंगे भी हम आगे। ठीक है, बुला लो अगर आपको वो है, आएंगे जो हमजात होता है जैसे। अब कहते मुझे एक दो दोस्त कहते हैं यार तुम कोई अपना हमजात काबू कर लो।
میں نے کہا یار وہ تیری بات بھی ٹھیک ہے لیکن مجھے لگتا ہے وہ قابو ہے ظاہر ہے نہیں نا جن کو تو قابو کرنا نہیں ہمزاد دوسرا جو ہمزاد تو ہے نا انسان نفس جس کو بولتے قرآن میں بھی اس کی کوئی آیت ہے نا نفس تو وہ قابو کرو اصل چیز وہ ہے اچھا نفس کو ہمزاد کہتے ہیں میں تو یہی آپ کو ریکمینڈ کروں گا اور سمجھے بھی اس کو پڑھیں اس کے بارے میں اگر ویسے ہمزاد جن کو بھی وہ کہتے ہیں بھی لیکن وہ ایسا نہیں ہوتا جیسے ہم ہوتے ہیں یہ ایک بات بنی ہمزاد ظاہر ہے وہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہمارے جیسا نہیں ہے وہ جیسے بھی کر رہا ہے نہیں ہے اس میں کچھ الگ تو ہے نا اگر جن ہے وہ ہمارے جیسا کوئی ہمزاد اسے بلا لیں آئے بیٹھ بات کر دیں کسی بھی شکل میں کسی بھی ہماری شکل میں آئے ٹھیک ہے جن وہ تو آپ جن کو آرڈر نہیں دو گے کہ کس شکل میں آپ کو اسے کہیں گے بھائی اپنی اوریجنل شکل میں اوریجنل میں بھی آ جائے تو وہ کہتا ہے خیر ہے کوئی بات نہیں پھینٹ نہیں لگائیں گے آج ہم نہیں ڈرتے تھے وہ تو گندی سے گندی شکل لے کے آ جا ہمیں ڈر نہیں لگتا جو قبرستان میں جا کے کماں کھود کے اور گڑے میں بیٹھ جاتا ہے نا اور قبر کے اندر اور چولہا کاٹ لیتا ہے اسے نہیں ڈر لگتا وہی آ گیا وہ تو کہتا ہے میں بیٹھا ہوں آیا ہی میں یہی کرنے ہوں ذرا میرے سامنے جس شکل میں کیا ڈرانے کی کوئی ٹینشن نہیں ہے میں نہیں ڈرتا تو ڈر کر دے کیا کتنی شکل بنا دو جیسے مرضی دانت نکال لے کوئی نہیں ہے وہ تو چلا کاٹ کے ہزار کاٹ کے بیٹھتے ہیں نا پھر آہستہ آہستہ آ جاتا ہے جب تو پھر تو ہزار کی ٹینشن اس سے آزاد ہو جاتا ہے چیلا حاصل کر لیتے ہیں اس کو بلا لیتے ہیں وہ حاضر ہو جاتا ہے قبضے میں آ جاتا ہے جن کو آپ قابو کر لیتے ہو ایک کو یا قبیلے کو اگر وہ بچوں والا ہے تو اس کا قبیلہ بھی آ گیا اندر ٹھیک ہے اس کے بچے بچے بھی ہیں وہ بھی آپ کے گھر میں آ جائیں گے ساتھ اس کے ظاہر ہے آئیں گے نہیں جس کو قابو کیا اس کے بہن بھائی فیملی اور خال بھی کھائیں گے آپ سے بھی یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ سے خوش ہوں گے ہاں خال بھی کھائیں گے جہاں رہ رہے تھے اس نے پٹھا یہاں پہ بلا لیا اور لیکن پھر ظاہر آپ ان کے ساتھ چلتے ہو شرارتیں بھی کرتے ہیں اس کو ٹیلوں میں دبا گیا اٹھا گیا ناپاک ہوا پاکی کے چکر میں نہیں پڑا ناپاکی پاکی کا خیال رکھنا پڑتا ہے آپ نے جن کو قابو نہیں کیا آپ بھی قابو ہو گیا آپ کو بھی ماننی پڑتی ہیں ٹکرانے کے بعد نہیں تو مستیاں کریں گے شرارتیں کریں گے تنگ کریں گے سمجھے تنگ کرتے ہیں تو شرارتیں کرتے ہیں یہ چیزیں کچھ لوگ چلا کرتے ہوئے پاگل بھی ہو جاتے ہیں پاگل ہو جاتا ہے کیونکہ جو ڈر گیا ہمارا ایک ریلیٹیو ہے سب کی زبان کاٹ لی تھی اپنی اپنی ریلیٹیو ہے ابھی بھی ٹیچر تھا سرکاری اب پھر دوبارہ ٹھیک ہوا بڑے سالوں کے بعد ٹھیک ہوا اب دوبارہ پڑھاتا ہے یا نہیں پڑھاتا زندہ ہے چلے کاٹتے ہوئے زبان کاٹ لی ڈر گیا تھا زبان کیوں کاٹ ڈر گیا تھا بہت زیادہ ہو گیا نہیں ڈرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زبان کاٹ جب لی آپ جائے بہت زیادہ ہوتے آپ کو نہیں پتا آپ کیا کرتے آپ پڑھنے کے بولتے ہو نا آپ خوب زیادہ جب ہوتے ہو آپ کو پتہ نہیں چلتا آپ کیا کر رہے ہو مار رہے ہو اپنے لگ رہی ہے نہیں لگ رہی کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ کیا سین ہے آپ کا دماغ ہل گیا اپنی جگہ پہ آپ کو سمجھ نہیں اگر ٹکر مار لو دیوار میں ایسی کیسے میں چلے جاتے ہو پینک ہو جاتا ہے پینک ہونے سے آپ کسی چیز میں لگ سکتے جو بہت میں خوف زدہ ہو گیا کسی میں منہ لگ گیا سمجھے ہو سکتا ہے پاسبلٹی تو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان نے کہا ہو اس کو جن نہیں وہ اٹھ کے بھاگا نا جب تو پھر جنات آپ پہ گھس جاتے ہیں نا آپ کے جسم میں شیطان گھس سکتا ہے کہ نہیں گھس سکتا پتہ ہے نا آپ کو جنات بھی مطلب شیطان جیسے یہ ہے وہ جنات میں سے ہے یہ اندر گھس جاتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا جیسے خون گردش کرتا ہے نا ایسے شیطان انسان کے جسم میں گردش کرتا ہے تو ہمیں جن سے ڈرنا چاہیے نہیں تو اتنا حرامی ہے تو پھر کیا ہے نہیں کیوں کیونکہ اسے حدیں اللہ نے رکھی ہیں وہ اپنے حدوں میں ہے اچھا ہاں ایسے نہیں ہے کہ وہ بولا آئے گا اگر تو پنگا لیتا پھر اس کے لیے عامل بھی موجود ہیں لوگ ہیں مارتے بھی ہیں جلا بھی دیتے ہیں یہ تک بھی جلا دیتے ہیں پورا ٹھیک عامل تک کیسے پہنچتے ہیں صحیح عامل اکثر تو جعلی بھی ہوتے ہیں نا 2 نمبر عامل ہاں صحیح عامل تک کیسے پہنچا جائے یار آپ کرنا چاہتے ہو
نہیں میں کرنا نہیں چاہتا, میں ویسے ایک جنرل نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں. پانی لے آؤں میں. صحیح.